السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے میری بات آپ کے لیے مفید ہوگی۔ زبان ہے کہ بولنے کے لیے بے قرار، حروف ہے کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہے کہ جملے میں ڈھلنے کے لیے بے قرار، کہ موضوع ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ اسی کیفیت کی ترجمانی آج سے 1400 سال قبل دربار رسالت کے ایک شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یوں کی اور کیا ہی حق ادا کیا۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں نے اپنے مقالے کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے الفاظ کو چمکایا ہے۔ شروع کرے تو کہاں سے، بولے تو کیسے، کہ موضوع کا ہر پہلو مصیر ہے کہ پہلے مجھے بولا جائے، پہلے مجھے رکھا جائے۔ صدق و راستی کے اصرار ہے کہ صاحب موضوع سے ہم سب سے زیادہ متصف ہیں، ہمیں مقدم رکھا جائے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے صبر و حضر کے ساتھی تھے، ہم ہی آگے ہوں گے۔ احسان و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں تھے، کرم و سخاوت کا نعرہ ہے کہ ہم تو اس کی شرشت میں تھے۔ زہد و تقوی لبے خندائے کا بھلام کبھی اس سے جدا ہوئے، غفور گزر کا اقرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا، محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے۔ ولولا حق اور جوش و تہی شکوہ گناہ ہے کہ کیا ہماری کوئی کمی تھی اس میں، تحمل و برداشت بھی پوری تجاج ہے کہ ہمیں بلا کے یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اب اس کشمکش اور جھگڑے میں ہم جیسا انسان کرے تو کیا کرے، یہاں تو حرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہے، حلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے، مدینہ کی سرسبزیاں پکار رہی ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں شرف بخشے، جبل احد کہہ رہا ہے احب بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، تھوڑے پہاڑ منتیں کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول ہماری آغوش میں آئیے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح شدہ 63 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیے، اور جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا، اس پر بولے بھی تو کیا بولے، جو الفاظ اس کے بلند و برتر شان کے سامنے بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں، وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل نہ پہنچا، جو رسمی القاب اس تک کیسے پہنچیں گے، وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، جس کے دامن دولت کے لیے یتیموں کو پناہ ملی، جو بے روزگار کو روزگار دلانے کا کاروبار کرتا تھا، بے ہنروں کا ہنر سکھاتا تھا، بھاری بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتا تھا اور آڑے وقتوں کا آڑ بنتا تھا، وہ ہمارے لفظوں کے سہارے بیساکھی سے مبرہ ہے، وہ کہ جس کی سیرت خود رب السیر بیان کرے، وہ ہماری سیرت ہماری بیان کی کیا اوقات ہوگی، وہ جو ثابت فکر دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھا، جسے حسن و فراست و پختگی، فکر و وسیلہ مقصد کی درستگی سے حظ و وافر عطا ہوا، جس نے اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی قدرت میں مدد لیا، جس نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں لطمت تھے ان سے سخت بیزاری اظہار کیا، وہ جو اپنی قوم میں شعری کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھا، اور جو سب سے زیادہ بامروت، خوش اخلاق اور صلہ رحمی میں بے مثال تھا، دراندیشی اور راست گئی بے نظیر تھا، امانت و دیانت میں فرد فرید تھا، خصال حمیدہ کا پیکر اور اوصاف جمیلہ میں وحد وحید تھا، الغرض وہ کہ جس کا تنہا تنہا وجود ان تمام خوبیوں کمالات کا جامع تھا، جو متفرد طرف متعدد اوقات اور مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں، اور کہ جس کی مجلس میں کسی کی توہین کی جاری نہ تذلیل، کسی کی تحقیر ہوئی نہ تنقیر، کسی کو ٹوکا جاتا نہ کسی کو جھڑکا جاتا، ہر شریک محفل اپنے آپ کو صحابہ محفل کے سب سے قریب، سب سے معزز اور سب سے محبوب سمجھتا تھا، اور صحابہ محفل کا جب پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شگوفے جیسے شہپارے جھڑتے، طبیعت کی روانی، لفظوں کے نکھار، فقروں کی جزالت اور معانی صحت سے سامعین کے دل دہل جاتے، کلام ایسا خوبصورت جیسے 14 رات کا تاج محل، جملے ایسے دلکش جیسے قوس قزح سے رنگ مستعار لیا گیا ہو، اور معانی ایسے معطر جیسے الفاظ کے مشک عنبر سے غسل دیا گیا ہو، کوئی ساحر کہتا تو کوئی شاعر،
لیکن وہ شاعر تھا نہ شاعر، وہ تو بس دل کا درد تھا جو دل سے نکل کر دلوں میں اترتا جا رہا تھا. لبوں سے لفظ نہیں جیسے موتی ہو بکھرے ہوئے، لبوں سے لفظ نہیں جیسے موتی ہو بکھرے ہوئے. کمال کرتے ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں. وہ آیا تو امی تھا لیکن عالم بنا گیا، فقیر بن کے آیا غنی بنا گیا. یتیم پیدا ہوا تھا یتیموں کا والی بن گیا. اکیلا اٹھا تھا زمانوں کو کھڑا کر گیا. بے نام کا الزام دیا گیا، قیامت تک نشان چھوڑ گیا. وہ تو آیا ہی جیتنے کے لیے تھا اور جیتا گیا. وہ ایسا سورج جو کبھی غروب نہ ہوا، ایسا چاند جس کی روشنی کبھی مان نہ پڑی، ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں. وہ تو زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اپنے کردار کے ساتھ زندہ ہے، اپنے اخلاق کے ساتھ زندہ ہے. دلوں میں، سوچوں میں، باتوں میں، تفسیروں میں، تذکروں میں، دعاؤں میں اور آہوں میں. اس کی سیرت کے کس پہلو کا اشکارہ کریں کہ تشنہ نبی کا شکوہ کبھی سیر نہ ہوا. اور جو خدائی معیار پہ ایسا اترا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دیا. امت کے غم و فکر میں ایسا جاگا کہ لعلک باخع نفس کی تسلی سے آمین تھپ کے سنایا گیا. امت پر رحمت و شفقت کا ایسا نمونہ دکھایا ذات اقدس پر. لقد جاءکم فیکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی مہر لگائی گئی. اب اس سے بڑھ کر بھی کسی کی صحت ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں کے معیاروں کسوٹی اور سانچوں میں اسے رکھ کر پرکھا جائے تو یقیناً تمام آلائے شعراء سے پاک ہوگا. قدرت کے ہاتھوں وہ خالص اور مصفہ بن کر نکلا ہے. وہ جو تمام انسانی صفات حمیدہ کا بیک مشت ایک بے نظیر بے مثال منقع مجموعہ تھا. تواضع اور عاجزی میں کوئی سائن نہ تھا، شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھا، حلم و بردباری میں ایک طے روزگار تھا، صبر و قناعت میں بلا شریک تھا. وہ حیادار اور پس نگاہ والا، مسکینوں کی عیادت اور غریبوں سے محبت کرنے والا، فقراء کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا، حتیٰ کہ جوتے اور کپڑے خود سینے والا. وہ امام الانبیاء والمرسلین، فخر الاولین والآخرین، ہمارے لیے عبادت اور بندگی کی ایسی مثال اور نمونہ چھوڑ گیا جس کے تصور سے ہمیں جھرجھری آتی ہے. ان کی زندگی کا ایک اہم خصوصی اور امتیازی پہلو دنیا کا کوئی قائل لیڈر یا امام جس کی مثال درکنار نقل تک پیش نہیں کر سکتا. اور رحمت، شفقت، غفو درگزر، تحمل و برداشت، للہیت اور اخلاص جیسے عنوانات سے دمک رہا ہے. عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر حملوں کی کون سی ایسی قسم جسے انہوں نے باقی چھوڑا ہو؟ یقیناً ان کی ترکش میں کوئی ایسی تیر نہ تھی جو چلنے سے رہ گئی ہو، لیکن جواب میں ہمیشہ ہدایت کی دعائیں، محبت و برا لہجہ اور اصلاح آمیز رویہ ملا. سر پر خاک ڈالی گئی، چہرے مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن میں پھندا لگایا گیا، بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی، لیکن ذات کے لیے کبھی انتقام لیا نہیں. کوئی جوابی کارروائی کی جس سے سمٹتے وہی سمٹتا، جس کو جوڑتے وہی توڑتا، جس کو بلاتے وہی دوڑاتا. لیکن طائف کے موقع پر جب فرشتوں نے عرض کیا یا محمد ذالک لک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا اختیار ہے، حکم کرو تو ان کو کچل دو، تو جواب کیا ملا؟ طاقت کے استعمال، ذاتی انتقام، جب جان دشمن کو بھی معاف کرنے کا تاریخی سلوک. فتح مکے کے موقع پر جب مکے کی فضا میں ان لوگوں کا سر اڑانے کا موقع ملا جنہوں نے مکے کی سرزمین سے پاؤں اکھیڑے تھے، الیوم یوم المرحۃ لا تثریب علیکم اليوم، اور من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جیسے روح پر مسجد سنا ہے. میں اب تک نہ سمجھ سکا کہ میں اپنے رسمی الفاظ کے ذریعے ان کی توہین کر رہا ہوں اور ان کے بلند شان سے اپنے مضمون کی تکریم. اور جو اخلاق عالیہ کا منبع تھا، اوصاف کریمہ کا مرجع تھا، اعمال شریفہ کا مجمع تھا، جس کی گفتگو اب بیان صاف واضح اور ڈوٹوک ہوتی تھی. وہ جو نرم خو، نرم مزاج، نرم گفتار تھا، درست روح تھا، تند خو تھا، تعریف اور حوصلہ افزائی کا پاسبان تھا. میں ان تن باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.